توہین عدالت ان حکام کو برداشت نہ تھی اور خود ان سے وہ اس بات کی توقع رکھتے تھے کہ مسلمان اپنے محبوب رسول کی شان میں گستاخی خاموشی سے سہ لیں، اس ہستی پر انگلیاں اٹھانے والے کے خلاف کچھ بھی نہ کہیں جنہیں اپنی امت کے سوا اور کچھ بھی عزیز نہ تھا، جو شب و روز صرف امت کی بخشش کے لیے گریہ وزاری کرتے تھے، جو محسن انسانیت اور خدا کے محبوب تھے، اور جن کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا، نبی کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ یہ کیسا انصاف تھا، یہ کیسا معیار تھا؟ نہیں، یہ تو حقیقت 1400 سال قبل فرما دیے گئے اس ارشاد کا عملی ثبوت تھا کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ وہ تب بھی دوست نہ تھے اور اب بھی ظرف و اخلاق کی تمام تر حدود فراموش کیے دشمنی کی ایک نئی مثال قائم کر رہے تھے۔ شاتم رسول کی رہائی اور حکومت کی دیدہ دلیری پر ہر مسلمان صدمے سے بے حال تھا۔ وہ اپنے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بےتاب تھے، مختلف جلسے کرتے، حکومتی ارکان کے سامنے مطالبے پیش کرتے، لیکن کہیں سنوائی ہی نہ تھی۔ راجپال نفرت کا کاروبار دھڑلے سے کر رہا تھا۔ اخبارات میں علماء مذمتی بیان دے کر عملی اقدامات اٹھانے کے لیے مصر تھے، لیکن زمینی حقائق تو یہ تھے کہ انصاف فروخت ہو چکا تھا۔ قلمکار، شاعر اور ادیب بھی جہاد بالقلم کا فریضہ احسن طریقے سے انجام دے رہے تھے۔ حفیظ جالندھری نے اس موقع پر کرب و تڑپ سے گندھی ایک نظم محمد اصل ایماں ہے تخلیق کی، جسے اگست 1927 میں خواجہ حسن نظامی نے اپنی مرتبہ کتاب محمد روشن میں شائع کیا۔ رسول اللہ کی توہین کو برداشت کرتے ہو، کمال ضبط دکھلاتے ہو یا مرنے سے ڈرتے ہو، تمہاری بے حسی کا آسمانوں پر بھی ماتم ہے۔ اللہ تعالی یہی وہ قوم ہے جو فخر آدم ہے۔ رسول پاک کی توہین ہو اور تم رہو زندہ، یہی بے غیرتی ہے جس سے ہے اسلام شرمندہ۔ محمد کے لیے بھی اب تمہیں غیرت نہیں آتی، رنگیلا لفظ سنتے ہو کہ چھاتی پھٹ نہیں جاتی۔ دل آزاری کا سد باب اگر تم کر نہیں سکتے تو اتنا ہی کرو، کیا ڈوب کر مر بھی نہیں سکتے۔ محمد اصل ایماں ہے، یہی خالق کا فرما ہے، اسی کا نام ہے اسلام، اسی کا نام قرآن ہے۔ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ اسلام ہے بے شک، مگر ناقص ہے یہ حب نبی دل میں نہ ہو جب تک، محمد پر جب تک مال و جان اولاد نہ قرباں ہو۔ مسلمان لاکھ کہلاؤ مگر تم نہ مسلمان ہو۔ مسلمانوں خدا را آنکھیں کھولو ہوش میں آؤ، مسلمانوں اٹھو جرات دکھاؤ جوش میں آؤ۔ محمد کے لیے ہر چیز قرباں ہے یہ دکھلا دو، فدا اسلام پر جانے مسلمان ہے یہ دکھلا دو۔ یہ دکھلا دو کہ تم زندہ ہو، تم میں جان باقی ہے، ابھی اسلام قائم ہے، ابھی ایمان باقی ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں ایک آگ روشن ہو چکی تھی جو اپنے مجرم و گناہ گار کو صفحہ ہستی سے نابود کر دینا چاہتی تھی، لیکن عالم یہ تھا کہ کوئی امید بر نہ آتی تھی اور کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ بے بسی کے اس دبیز اندھیرے میں کچھ نفوس بہرحال ایسے بھی تھے جو اپنے دل میں اس ملعون کو قتل کر دینے کی خواہش پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ انہی افراد میں سب سے پہلے قدم اٹھانے والا شخص خدا بخش اکو جہاں تھا۔